السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ساتھی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو دعوت دوں گا جناب فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ سیف اللہ ارشد لاہوری حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور دنیا کی حقیقت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام بھائیوں سے بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ دل جمعی سے تشریف رکھیں، قریب تشریف لائیں، اور پروگرام کے آخر میں چند ایک اعلانات ہیں تو سن کر جائیں، شاید اللہ رب العزت کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو جو باہر ہیں وہ بھی تشریف لائیں، جن کی کوئی مجبوری نہیں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی بالکل مجبوری ہے تو پھر وہ جا سکتے ہیں، نہیں تو شرعی آداب ہے اس کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو صحت مند تندرست رکھا ہے، پھر آپ اس طرح کی محفلوں سے بے رغبتی اختیار کر کے چلے جانا اور باہر جا کے خوشگپیوں میں لگے رہنا یہ نامناسب ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت شیخ صاحب کو حق بیان کرنے اور ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اور سب کی حاضری سنانا قبول منظور فرمائے۔ تو ابھی خیالات کا اظہار فرمائیں گے جناب فضیلت الشیخ پروفیسر حافظ سیف اللہ ارشد حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو آیات بینات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ سماعت فرما چکے، ان میں اللہ رب کائنات نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو ہمارے سامنے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ پکا اور سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرتے، اور کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ رکھے۔ اور فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل و تماشا ہے، اور اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کے لوگوں کو اس چیز کا علم ہو جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و منزلت اور وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے کے لیے عطا نہ فرماتا۔ حضرات، یہ دنیا کی زندگی یہ ایک پانی کا بلبلہ ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ایک ایسی چیز ہے
جو کہ ناقابل اعتبار ہے، جو کہ بے وفا ہے اور دھوکے کا سامان ہے، جو کھیل اور تماشا ہے۔ یہ تو ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہ آتا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس دنیا میں آئے وہ اگلے جہان آخرت کی طرف نہ جائے، اور آخرت جو کہ دنیا کے مقابلے میں حقیقی چیز ہے، اصل زندگی ہے، وہ دنیا کی زندگی کو باطل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور ہر جو شخص جو اس دنیا میں آتا ہے اس پر وہ وقت ضرور آتا ہے کہ دیکھنے والے اس کی آنکھ وہ دیکھنا بند کر دیتی ہے، سننے والے اس کے کان ان کی سنائی ختم ہو جاتی ہے، اور چلنے والے پاؤں اور پکڑنے والے ہاتھ وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو بھی اس دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں پہ اس کو واپس نہیں آنا ہے، پھر اس نے ایسے دروازے سے آگے ہی گزر کے جانا ہے، اور وہ آخرت کا دروازہ ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی اس کا ہر منٹ اور سیکنڈ اور ہر دن اور ہر رات اور ہر مہینہ اور سال اس کی دنیا کی زندگی کے سالوں کو کم کر رہا ہے، لمحات کو کم کر رہا ہے، اور اسے اس زندگی کی طرف منتقل کر رہا ہے جہاں سے اس نے واپس نہیں آنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کے بارے میں کسی کی کتنی زندگی ہے، کسی کی چند لمحے، چند گھنٹے، چند دن اور چند سال، اور زیادہ سے زیادہ 100 سال زندگی ہے، شاید ہی اس سے کوئی اوپر چلا جائے، لیکن اس نے کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ جو اس کا بن کے رہ گیا اسے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوار لیا اس نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس نے وفا نہیں کبھی کسی سے کی ہے، اس نے ہم جیسے مزدوروں سے وفا کیا کرنی ہے، اس نے تو بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی وفا نہیں کی ہے۔ یونان کے فلپ بادشاہ کا بیٹا جسے اسکندر اعظم کہا جاتا ہے، جس نے صرف 10 سالوں میں معلوم دنیا کا بیشتر حصہ فتح کر لیا، صرف 10 سالوں میں، اور جس کے نام پر آج بھی اسکندریہ شہر مصر کے اندر موجود ہے، وہ بھی جب عراق کے شہر بابل میں مرتا ہے تو نصیحت کرتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اسکندر اعظم جو کہ پوری دنیا کے معلوم بیشتر حصے کا فاتح، وہ بھی دنیا کی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا ہے۔ اور پھر وہ فرانس کا وہ بادشاہ لوئی 11 جس نے 60 سال فرانس پر بادشاہت کی، اور دنیا سے اس کو کتنی محبت ہے، اس نے اپنے چوکیداروں اور فوجیوں میں اعلان کیا تھا کہ میرے سامنے کوئی موت کا لفظ استعمال نہ کرے۔ اپنا محل تیار کیا جس کے چوکیدار اور پہرے دار وہ ہر وقت چوکس اور چاقو چوبند، اور ان کو یہ آرڈر ہے اگر کوئی بغیر اجازت دیوار پھلانگنے کی کوشش کرے اس کو وہیں پہ قتل کر دیا جائے۔ اس نے ہر وقت اپنے ساتھ ایک ماہر ڈاکٹر کو رکھا ہے، بڑی تنخواہ دیتا ہے۔ کسی نے بادشاہ کو بتایا، لوئی 11 کو، کہ سنا ہے کچھووں کی عمر 500 سال ہوتی ہے۔ اسے زندہ رہنے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے اٹلی اور جرمنی کی طرف اپنے بحری جہاز 3 بھیجے تاکہ وہاں سے کچھوے لائے جائیں۔ اپنے محل کے اندر تالاب بناتا ہے، کچھووں کو چھوڑتا ہے کہ کچھووں کی عمر 500 سال ہوتی، شاید میری بھی عمر زیادہ ہو جائے۔ لیکن جب 83 سال عمر ہوتی ہے اور فالج کا اٹیک ہوتا ہے، اس کے سپاہی، اس کے وزیر اور مشیر دیکھتے ہیں کہ بادشاہ سے لقمہ بھی اپنے منہ تک نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں کہتے ہیں جتنا تم مجھے بیمار سمجھتے ہو اتنا بیمار تو نہیں، لقمہ کھایا نہیں جا رہا، لیکن دنیا سے اس کا اتنا دل لگا ہے، دنیا نے اس کے باوجود اس سے وفا نہیں کی ہے۔ اور دوسرا اٹیک ہوا اور کہتے ہیں مجھے یقین ہو چکا ہے کہ مجھے اس دنیا نے ہرا دیا ہے،
इस दुनिया ने किसी से वफा नहीं की है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अपने सहाबा के साथ गुजर रहे थे, देखा कि एक बकरी का बच्चा मरा हुआ है। फरमाया, मेरे सहाबा, इस बकरी के मरे हुए बच्चे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्ज की, आका ये तो मरा हुआ है और बच्चा था बकरी का, इसे तो हम में से कोई भी नहीं पसंद करता है। फरमाया, लद्दुन्या अहवनु अला अल्लाह मिन हादा, तुम्हारी नजरों में जितनी बकरी के मरे हुए बच्चे की कदर है, रब की निगाह में इस दुनिया की कदर और मंजिलत इससे भी थोड़ी है। लेकिन हालत क्या है, आप और मैं सभी जानते हैं, हर कोई दुनिया के पीछे लगा हुआ है, सारी दौड़ धूप इसी के अंदर है, सारी अपनी तगोदो, सारी मेहनत, और मेहनत का मरकज़ो महवर यही हालत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी हालत के बारे में इरशाद फरमाया और आगाह फरमाया, लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसन लहब्ब अन यकून लहू सालिसन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान की हालत क्या है कि अगर उसे सोने के 2 वादियां मिल जाएं, सोने की 2 वादियां, तो वो चाहेगा काश कि मुझे सोने की एक तीसरी और वादी मिल जाए। हमारा भी यही हाल है। किसी को कुछ तनख्वाह मिलती है, काम करे ना करे, वो कहता है काश कि इससे और तरक्की हो जाए, और तरक्की हो जाए, और तरक्की हो जाए। लेकिन आखिरत के बारे में जो हमारा हकीकी और असली घर है, किसी ने कुछ नहीं सोचा है, गौर व फिक्र करने की कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं की है, और अपनी दुनिया के एक एक लम्हे को बर्फ की तरह हम पिघलाए जा रहे हैं, हम गुजारे जा रहे हैं, और बिल्कुल इस बात से गाफिल हैं कि ये आर्जी घर है, ये धोखे का घर है, ये बेवफा का घर है, ये जफा का घर है, और हम एक वक्त हकीकी घर की तरफ मुंतकिल होने वाले हैं, उसके बारे में कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया है। आइए ज़रा हम सही बुखारी से देख लेते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले दौर में एक था जिस आदमी ने अपनी ज़मीन को बेचा और एक आदमी ने उसकी ज़मीन को ख़रीदा। जिसने ज़मीन को ख़रीदा, वो ज़मीन खरीदने के बाद ज़मीन में हल चलाने लगा। ज़मीन में हल को चलाया, चलाते हुए एक मटका निकल आया, घड़ा नजर निकला, और वो सोने का भरा हुआ था। उसने देखा कि ज़मीन से सोने का एक बड़ा घड़ा और मटका निकला है। जिससे ज़मीन खरीदी उसके पास पहुंचा, उसको कहा, भाई मैंने तो तुमसे ज़मीन खरीदी थी, मैंने तुमसे सोना तो नहीं खरीदा था। वो कहता है, जब मैंने बेचा था ज़मीन और जो कुछ था सब कुछ बेच दिया था। ज़रा सोचें, अगर आज हम में से कोई होता तो लड़ाई ये होनी थी, ये मेरा है, वो कहता नहीं मेरा है। वो ये कहता है कि मैंने ज़मीन खरीदी थी, घड़ा नहीं खरीदा था, सोना नहीं खरीदा था। और जिसने बेची थी वो ये कहता है, जब मैंने बेचा था तो जो कुछ था सब कुछ ही बेच दिया था। दोनों का झगड़ा हुआ, और उस वक़्त के बादशाह, उस वक़्त के हाकिम, मुफस्सिरीन ने लिखा है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मुकदमा पहुंचा तो उन्होंने दोनों से पूछा, क्या तुम में से औलाद है दोनों की? एक ने कहा मुझे अल्लाह ने बेटे अता किए हैं, दूसरे ने कहा मेरी बेटी है। औलाद की शादी करके उन दोनों में तकसीम कर दी जाती है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते हज़रत हिशाम, वो तवाफ़ बैतुल्लाह कर रहे थे। खलीफा वक़्त देखा कि एक आने वाला वो बैतुल्लाह में आया है और लोग उसकी तरफ इकट्ठे हो गए, कोई मिल रहा है, कोई मुसाफा कर रहा है, कोई बगलगीर हो रहा है, लोग बड़ी खुशी के साथ उससे मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं। खलीफा वक़्त ने कहा, ये कौन है? अपने सिपाहियों और फौजियों से पूछा, कौन है? जवाब दिया जाता है, ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते हैं, हिशाम है। खलीफा उनकी तरफ मुतवज्जे होता है, क्या मेरे लिए कोई हुक्म है? क्या मैं आपकी कोई ज़रूरत को पूरी कर सकता हूँ? तो बड़ी अजीब बात कही। कहने लगे, तवाफ़ बैतुल्लाह के दौरान तुम मुझे कह रहे हो कि तुम मेरी कोई हाजत पूरी कर सकते हो?
استحی من اللہ ان اسأل فی بیت اللہ لا غیر اللہ، رب کے گھر میں رب کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ اور اتنی بات کہی اور طواف اپنے کو جاری رکھا۔ طواف کو مکمل کرنے کے بعد وہ نکلے اور اپنے گھر جا رہے تھے، اور اتفاقیہ بات یہ ہوئی کہ خلیفہ بھی اس راستے سے جا رہا تھا، اور پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خلیفہ کہتے الآن خرجت من البیت، اب تو تم بیت اللہ سے نکل آئے ہو، اب بتاؤ کہ آپ کو کچھ پریشانی ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے جو میں آپ کی پریشانی کو حل کر سکوں یا آپ کی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ کہا کہ کیا تم میری دنیا کی کوئی پریشانی دور کر سکتے ہو یا آخرت کی؟ خلیفہ کہتے آخرت تو میرے بس میں نہیں ہے، میں تو آپ کو دنیا میں مدد کر سکتا ہوں، دنیا کی بات بتائیے۔ حضرت ہشام نے بڑی عجیب بات کی، کہا دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، میں تو ہمیشہ جب اس سے بھی مانگتا ہوں اپنے رب سے تو اس سے بھی آخرت کا ہی سوال کرتا ہوں۔ خلیفہ خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیے، ہماری حالت کیا ہے؟ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع، ہم اپنے دین کو تباہ کر کر کے دنیا کو خرید رہے ہیں۔ دین جاتا ہے جائے، نماز جاتی ہے کوئی پرواہ نہیں، روزہ جاتا ہے کوئی پرواہ نہیں، اور پھر اپنے وقت کو مسلسل ضائع کیے جا رہے ہیں۔ نرقع دنیانا بتمزیق دیننا، ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنی دین کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ نہ ہی ہمیں دنیا ملتی ہے نہ ہی ہمیں آخرت ملتی ہے، اور اپنے وقت قیمتی کو اس قدر ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی میں جب عمرے پہ آیا تو وہاں پہ شرکے والوں نے جو جن کے ذریعے ویزا لگتا ہے انہوں نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا، وہاں سے لے کر ہم مکہ پہنچ گئے، بلڈنگ میں اتر گئے، لیکن ہمارے جو ڈرائیور صاحب تھے ان کا موبائل کانوں سے نہیں اترا۔ پھر اسی طرح ایسا ہوا، ہم مکہ سے مدینہ طیبہ مدینہ شریف کا سفر جب کرنے لگے پھر یہی حالت، ہم گاڑی میں بیٹھے، ڈرائیور صاحب فون سن رہے تھے، جب ہم وہاں پہنچ گئے ہم اتر گئے لیکن ان کا فون بند نہیں ہوا۔ میں نے ساتھی سے پوچھا یار کیا مسئلہ کیا ہے، یہاں فون بڑا لمبا سنتے ہیں۔ کہتا جی ان کے فون فری ہیں، انہوں نے پیکج کروائے ہوئے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ فون فری ہے لیکن زندگی تو فری نہیں ہے، کیا زندگی دوبارہ ملے گی؟ اور کیا ہم نے صرف زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم صرف یہی دیکھتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور فضول باتیں؟ اب وہ خود اس نے کم از کم 6 گھنٹے کے سفر میں اس نے میرا خیال ہے کہ کم از کم 5 گھنٹے تو فون کیا ہوگا، تو اتنا لمبا جو فون کیا ہے، اب وہ اکیلا نہیں، آگے اگلے بندے کو مصروف رکھا ہے، اور صرف وہ نہیں، میرے خیال میں اکثر یہی حالت ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو برف کے بلاک کی طرح پگھلائے جا رہے ہیں۔ برف ہمارے ملک پاکستان، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، وہاں اکثر لوگ جانتے ہیں برف بیچنے والا جو کہ راستے پہ برف بیچ رہا ہے، اگر تو برف بک جاتی ہے تو پھر بیچنے والے کا بھی فائدہ ہے، اس کو نفع ملتا ہے، خریدنے والے کا فائدہ ہے، وہ جا کے اپنی دودھ پانی شربت کو ٹھنڈا کر لیتا ہے۔ اور اگر وہ راستے میں بیٹھ کر برف کو فروخت کرنے والا برف کو فروخت نہیں کر سکا تو پھر کیا ہوگا؟ برف والے کا اپنا بھی نقصان، اور راستے میں کیچڑ ہر گزرنے والا اس کو بد دعائیں بھی دے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو برف کے بلاک کی طرح پگھلائے جا رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں شعور ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ ہمارے آنے کا مقصد تھا۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ نماز پڑھ لو تو اس کو نیند آئی ہوئی ہے، کسی کو روزے کا کہہ دو تو اس کو دوپہر کو بھوک بڑی لگتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ ایک جو شخص جو سارا سال سردی اور گرمی میں اذان کے وقت مصلی کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے،
اور ایک وہ کہ جس کو جب بھی کہا جائے نماز کا تو بہانے بناتا ہے، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے جو اپنی کمپنی اور شرکے کے مقررہ اوقات میں اپنی ڈیوٹی کو بھی پورا کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو رب پھر دونوں کے ساتھ برابری کرے گا؟ اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر رب کا انصاف کا نظام کوئی نظام نہیں، بلکہ رب کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم اور جہالت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور بعین ہی اسی طرح نمازی اور بے نمازی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، رب کا تابع دار اور نافرمان وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرائض کا پابندی کرنے والا اور دوسرا فرائض کو ضائع کرنے والا وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ میں تو مثال دیا کرتا ہوں، میں تو اس حوالے سے سمجھایا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی کم از کم اپنے رب کے دیدار کا شناختی کارڈ بنوا لینا چاہیے۔ ذرا مجھے یہ انصاف کے ساتھ بتائیے، ایک شخص جس کو کبھی مسجد میں آیا ہی نہیں اور ہمیشہ دینداروں کی غیبتیں چغلیاں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں 96 میں جب یہاں آیا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی حج کرنے کی، میری عمر اس وقت تھوڑی تھی، ہمارے علاقے کا ایک جاننے والا، ہم جانتے تو اس کو، ہمارے ہمسائیگی میں رہتا تھا، وہ بھی یہاں آیا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ وہ نماز پڑھتا، اس نے الٹا ائمہ کی، نمازیوں کی، سب کی اس نے بےعزتی شروع کر دی، غیبتیں شروع کر دی، یہ کون ہوتے ہیں جی نمازیں پڑھانے والے، کیا کرنے نمازیں پڑھ کے؟ تو میں کہتا ہوں ذرا مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے کہ جب روز قیامت اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، روز قیامت اللہ اپنی پنڈلی سے پردے کو ہٹائیں گے اور لوگوں کو سجدے کا کہا جائے گا، تو کیا جس نے زندگی بھر کبھی سجدہ نہیں کیا تو کیا وہ سجدہ کرے گا؟ اس کو تو سجدے کی ہمت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی کمر لوہے کی بن جائے، وہ سجدہ کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، اور اس وقت سجدہ صرف وہی کرے گا جو دنیا میں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا رہا ہوگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے رب کے دیدار کا کم از کم شناختی کارڈ تو ضرور بنا لینا چاہیے۔ ایک دیہات کا ایک بچہ وہ جاتا ہے، گزرتا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک سکول کے باہر لمبی لائن لگی ہے، ایک کھڑکی کے پاس لڑکے جاتے ہیں، جو بھی لڑکا جاتا ہے اس کو مٹھائی دے دی جاتی، جو بھی لڑکا جائے اس کو مٹھائی دے دی جاتی۔ ایک دیہاتی لڑکا، اس نے دیکھا جی لڑکے لائن میں لگے ہیں، جو بھی کھڑکی کے پاس جس کی باری آتی ہے اس کو مٹھائی دے دی جاتی ہے، وہ بھی لائن میں لگ جاتا ہے۔ جب اس کی باری آئی اس نے آگے ہاتھ کیا، وہ کھڑکی میں بیٹھا ہوا شخص جو مٹھائی پکڑا رہا تھا وہ کہتا ہے جی تمہیں کس چیز کی مٹھائی؟ وہ کہتا ہے جی سبھی لائن میں لگے تھے تو میں بھی لگ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم مٹھائی صرف ان سٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں جنہوں نے سارا سال محنت کی تھی اور انہوں نے پوزیشن حاصل کی تھی، ان کے انعام کے لیے ہم ان کو مٹھائی دے رہے ہیں۔ وہ بیچارہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا ہے اور سوچتا ہے کاش کہ میں سارا سال محنت کرتا، پھر اس کے بعد میں محنت کرنے کے بعد کوئی پوزیشن حاصل کرتا، اس کے بعد مجھے آج مٹھائی ملتی۔ بے نہیں، اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی کو اسی طرح گزار دیں گے تو پھر اسی طرح اس لڑکے کی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹیں گے۔ سوال کیا جائے گا لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 40، اللہ کی بارگاہ کے سامنے کوئی بھی انسان اپنے قدموں کو ہلانے کی جرت نہیں کرے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا اس کے جواب نہیں دیا جائے گا۔ وہ سوال کیا جائے گا اور جب تک وہ جواب نہیں دے گا قدموں کو ہلانے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ ہاں، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، کہاں گزار کے آئے ہو؟ ہم نے تجھے عمر کا ایک خاص حصہ جوانی دی تھی، کہاں کھپا کے آئے ہو؟ مال تو نے کمایا کہاں سے اور لگایا کس جگہ پہ؟ روزی کہیں حرام کی نہیں تھی؟
اور پھر کہیں روزی کو کما کر کہیں ضائع تو نہیں کیا تھا؟ پہلا سوال عمر دی کہاں لگائی؟ دوسرا سوال جوانی کہاں پہ کھپائی؟ مال کمایا کہاں سے اور لگایا کس جگہ پہ؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور دین کا جو علم تجھے ملتا تھا تو نے کس جگہ پہ اس کو تو نے اس پر کتنا عمل کیا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن جو میں نے آپ کے سامنے پہلے آیت پڑھی تھی اسی کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ سچا ہے اور اس کے وعدے بھی سچے ہیں، اور اس کا پیغمبر سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی چیز بھی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ کی والدہ سے، کیا وعدہ کیا؟ جب فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا اللہ نے وعدہ کیا، اے ام موسیٰ گھبراؤ نہیں، جب تجھے ڈر لگے تو تو اسے دریا میں ڈال دے، اس کو واپس لانا، فرعون اس کی فوجوں سے بچانا اور اس کو رسول بنانا، یہ ہماری ذمہ داری، اور اب نے اس وعدے کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور پھر ان کو رسول بنایا، اور اسی طرح اللہ سچا ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس وقت وعدہ کیا جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے، اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے یوسف ایک وقت آئے گا تو اپنے بھائیوں کو یہ بتا رہا ہوگا، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، فرمایا ہاں تجھے ہم بچائیں گے بھی اور تیرے ذریعے تیرے بھائیوں کو بتائیں گے بھی، اس وعدے کو پورا کیا۔ اور تیسرا وعدہ جس کا ذکر اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا۔ جب اہل مکہ نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، جس رب نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے وہ ایک وقت آپ کو ضرور لٹائے گا، اور آپ کا دوبارہ فتح مکہ کے لیے لوٹنا یہ اللہ کے سچے وعدے کا پورا ہونا ہے۔ جس طرح اللہ کے پہلے وعدے سچے، اس طرح یہ وعدہ بھی سچا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی یہ لہو و لعب ہے، اور حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور ہم میں سے ہر کوئی جو اس دنیا میں آتا ہے اس نے اگلی آخرت کی زندگی کی طرف منتقل ہو کر جانا ہے، اور پھر جب منتقل ہونا ہے پھر دو باتوں میں سے ایک ہو کر رہے، یا پھر ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں، حوروں کا سلام ہے، بچوں کا سلام ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، لینے کے لیے جانا نہیں پڑے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، وہاں پر نہ تو گالیاں ہوں گی نہ کوئی لغو بکواس ہوگی، بلکہ سلامًا سلامًا کی آواز ہوگی۔ وہاں پر کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں اسی طرح ہوگا۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور اپنے رب کا بھی دیدار کرنے والے ہوں گے۔ دوسری صورت
یا پھر یہ ہوگی کہ آگ کا عذاب ہوگا، بچھوؤں اور سانپوں کا عذاب ہوگا، اور جن جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی گئی ان کا عذاب ہوگا، اور پھر زہریلے سانپوں کا عذاب ہوگا اور ہتھوڑوں کا عذاب ہوگا۔ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں پر موت کو بھی موت دے دی گئی ہوگی، نہ ان کی کوئی زندگی ہوگی نہ ہی ان کا کوئی مرنا ہوگا، ان کے لیے عبد الآباد اور ہمیشہ کی مصیبتیں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، کیوں نہ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ذرا یہ بھی ذرا غور و فکر کر لیں، اس پہلو کی طرف بھی اپنی نظر کو دوڑائیں، اس طرف بھی کوئی تھوڑا منٹ لگا کے ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ کیا ہم دنیا میں رہتے ہوئے کہیں گھاٹے کا سودا تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنی آخری زندگی کو، جو حقیقت کی زندگی، اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یا صرف صبح سے لے کر شام تک بس ایک ہی کام، اور اس کے بعد دین نام کی کوئی شے نہیں، آخرت کی کوئی چیز نہیں؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ اور آپ سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا میں بہتر فرمائے، ہماری آخرت میں بہتر فرمائے۔ هل قلت ما قلت ان اصاب فمن الله وان اخطا فمن نفسي والشيطان واستغفر الله انه هو الغفور الرحيم۔ کوئی سوالات؟ میرا سوال ہے، آپ ذرا وطر کے بارے میں بتائیں۔ وطر کے بارے میں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ وطر تو ایک کو کہتے ہیں۔ وطر جیسے 2 رکعت کے بعد ہمارے انڈیا میں بیٹھتے ہیں، جیسے اگر آدمی کھڑا ہو کے پڑھ لے تو اس کو بولتے کہ غلط ہے، دوسری رکعت میں بیٹھنا ہی چاہیے، سلام نہیں پھیرنی چاہیے۔ وطر کے بارے میں بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، میں سمجھ گیا۔ آپ کا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور جب 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو تشہد بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بغیر سلام کہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جو ہمیں رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ جب وطر ہم 3 رکعت ادا کریں تو اسے نماز مغرب کی طرح نہیں ادا کرنا چاہیے، نماز مغرب کی طرح ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے، نماز مغرب ہم یوں ادا کرتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے ہم تشہد بیٹھتے ہیں، اور پھر بغیر سلام کہے ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسری رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھ کر ہم سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم مغرب کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو کیا مطلب؟ جس طرح حرم پاک میں ہوتا ہے، یا تو 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اگر 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے ہیں تو سلام پھیر کے پھر تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو سنت اور حدیث سے ساتھ ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ طواف کعبہ الحمدللہ ہم حرم میں رہتے ہیں، ہم اپنا طواف تو خود کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کسی اس شخص کی طرف سے طواف کعبہ کر سکتے ہیں جو کہ یہاں پہ نہ زندہ اور حیات ہو، جو کہ زندہ ہو جائے؟ اس سلسلے میں آپ ائمہ حرمین جو وہاں پہ مفتی ہیں نا، فتویٰ دیں، ان سے پوچھیں۔ ویسے جو حج ہے وہ تو کیا جا سکتا ہے، چاہے کوئی زندہ ہو چاہے یا فوت شدہ ہو۔ باقی طواف کے حوالے سے آپ وہاں ان سے پوچھیں، جو مفتی حضرات وہاں پہ بیٹھے ان سے رجوع فرمائیں۔ سوال ہے کہ میرا بھائی جو معذور ہے، میں اس کا حج بدل کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، حج بدل ہر اس مسلمان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے جو حج نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس میں سے صرف معذوری ہی نہیں، اور بھی کسی کی طرح کی مجبوری ہو سکتی ہے۔ مثلا اس کو اس کے ملک سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے،
जिस तरह के ECL में नाम डाल दिया जाता है, या वो बीमार है बेचारा कि वो सफ़र नहीं कर सकता है, तो बहरहाल किसी तरह भी कोई मजबूरी हो और वो हज ना कर सकता हो तो उसकी तरफ से कोई हज कर सकता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, जो उसकी तरफ से हज कर रहा है उसने पहले हज किया। क्योंकि हदीस आती है, एक आदमी कहता है लब्बैक अन शुब्रमा, मैं शुब्रमा की तरफ से हज करता हूँ। तो नबी अलैहि सलाम ने पूछा क्या है इसको, शुब्रमा क्या मसला है? उन्होंने कहा मैं उसकी तरफ से हज बदल करना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया क्या तूने पहले हज किया? कहता नहीं मैंने पहले नहीं किया, तो मैं उसकी तरफ से करने जा रहा हूँ। आपने फरमाया नहीं, पहले अपनी तरफ से हज करो और फिर उसकी तरफ से हज कर। तो अगर आपने पहले हज किया है तो आप अपने भाई जो कि माजूर है उसकी तरफ से हज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुहतरम, ये थे जनाब फजीलतुल शेख प्रोफेसर हाफिज सैफुल्लाह अरशद हफिज़हुल्लाह, जो दुनिया की हकीकत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह हमें इस हकीकत को समझने की तौफीक दे और उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए जो पायदार ज़िंदगी है उसके लिए तैयारी करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। तो इसके बाद अल्लाह सब की इस हाज़िरी को सुनने सुनाने को कबूल मंजूर फरमाए। तो चंद एक ऐलानात हैं प्रोग्राम, जिनमें से एक प्रोग्राम इंशाअल्लाह अगले जुमे को योम कामिल हमारे इस्तिलाह है, पिकनिक का प्रोग्राम है। ये अनान वालों के लिए है और इसके ज़िम्नन ये ABCD वाले ये भी इसमें शामिल हैं। तो जो साथी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा लें, अपना नाम और वालिद का नाम। इसके लिए शर्त है कि वो कपड़ा लेते जाएं जिससे आप नहा सकें, बेपर्दगी ना हो। कमीज शलवार में या लुंगी में नहा नहीं सकता, तो उसके लिए मुनासिब कपड़ा ले लें वहाँ तैराकी के लिए। दूसरे नंबर पर इंशाअल्लाह 2-3 क्लासों का इंतज़ाम है, जिनमें से इंशाअल्लाह इतवार से लेकर बुध तक आपके इसी मस्जिद में कलिमा तौहीद, जिसे कलिमा शहादत भी कहते हैं, कलिमा तय्यबा है, अव्वल कलिमा है जो इस्लाम का दरवाज़ा है, जिसके इकरार एतराफ़ से मुसलमान होता है। ये बहुत बुनियादी कलिमा है। अगर कलिमा दुरुस्त नहीं तो फिर वो बाहिर है, इस्लाम के दायरे से बाहिर है। इसलिए इस सिलसिले में इसकी तालीम के लिए 4 रोज़ा ये प्रोग्राम है, पौने घंटे का ये प्रोग्राम होगा दुरानिया। तो सबके लिए दावत आम है, ABCD वाले और अनान के वाले। जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम वगैरह लिखवाएं और इतवार की इशा की नमाज यहाँ आके पढ़ें। पौने घंटे का ये प्रोग्राम होगा। बाकी नीचे रहने वाले जो भाई हैं उनके लिए दुबई बिन लादेन क्लिनिक के पास जो मस्जिद है उसमें उनके तालीम का इंतज़ाम किया गया है। वो भी कलिमा तय्यबा के मौजू पर होगा, कलिमा शहादत। ये भी 4 रोज़ा प्रोग्राम है। और सूदी सर्विस में ज़कात के मौजू पर, ये इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है। ये भी ज़कात के जो मसाइल हैं, अहकाम हैं, इन पर 4 रोज़ा प्रोग्राम होगा। इसकी वजाहत के लिए तो जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो सूदी सर्विस के आसपास के लोग, उनके लिए सूदी सर्विस में इनका इंतज़ाम है। ये तीनों क्लासें बैक वक़्त इतवार से बुध तक। इसके अलावा जो भाई कुछ अरसे से एक प्रोग्राम था दावत तबलीग के लिए ट्रेनिंग का, इस सिलसिले में एक प्रोग्राम कुछ साथियों ने अटेंड किया है,
وہ سبحانی ہیڈ آفس میں دعوی ارشاد میں، تو اس طرح کا ایک پروگرام ابھی عنقریب اس کا ارادہ ہے انشاءاللہ، تو اس میں 25-30 ساتھی جو کچھ دیر آتے رہے ہیں، کٹ گئے ہیں یا آ رہے ہیں، ابھی رمضان میں اس کا سلسلہ کو ذرا معطل رہا، تو ان ساتھیوں سے جو پہلے حصہ لیتے رہیں ان سے خاص طور پر، ان کے علاوہ جو ساتھی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو جائیں کہ کس طرح بیان وغیرہ کرنا ہے، کیا بیان کرنا ہے، اس کے لیے دعوت تبلیغ کے لیے ٹریننگ لینا چاہتے ہیں، تیاری کرنا چاہتے ہیں، جھجک ختم کریں، تو ان کے لیے ہر اتوار کو سعودی سروس کی لائبریری میں ان کے لیے انتظام ہے۔ پہلے بھی کچھ عرصہ اسی میں رہا ہے، پھر اس کے بجائے دبئی بن لادن کلینک والی مسجد میں منتقل ہوا، ابھی دوبارہ سے اسی سعودی سروس کی مسجد میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اتوار سے وہ ساتھی جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اتوار کو یہ عشاء کی نماز کے لیے وہ سعودی سروس کی لائبریری میں پہنچ جائیں۔ ابھی فی الحال ہفتہ واری پروگرام ہے، تو پھر ہفتہ 2 ہفتے تک انشاءاللہ جو ساتھی یہاں پابندی سے آئیں گے ان کے لیے وہاں انتظام کیا جائے گا۔ حسب سابق کسی مشائخ کو 2-3 دن کا پروگرام ہے، جس میں عشاء کے بعد مغرب کے عشاء کی نماز آپ نے وہاں پڑھنی ہے۔ کوسٹر آئے گی، آپ کو لے کے جائیں گے، وہاں درس وغیرہ سننے کے بعد کھانا کھا کے واپس آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے لیے جو ٹائم دے سکتے ہیں، جو اس کے لیے اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے عمل جو دنیا آخرت میں کام آئے، کسی کے کام آئے، اس کام میں دلچسپی کرنے کی توفیق دے، اور ہر ان اعمال سے، اقوال سے بچنے کی توفیق دے جو اپنے لیے دین دنیا میں نقصان دہ ہے، یا جس سے کسی کو نقصان پہنچے، کسی کو حوصلہ شکنی ہو، دل شکنی ہو، ان کاموں باتوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ اللہ سب کی یہ حاضری، شیخ صاحب کی زیارت حرمین اور یہ بیان ان کے لیے حجت بنائے، اور آپ سب کی حاضری کام کا چھوڑ کر جو تشریف لائے ہیں، اللہ ان سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، جس طرح اس کا وعدہ ہے مجلس کے آخر میں، قوموا قد غفرت لکم، اٹھو چلے جاؤ اپنے اپنے ٹھکانوں پر، سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارے گناہوں کے کفارے کا باعث بن جائے، اور ایمان میں اضافہ کا، زیادتی کا باعث اور ذریعہ بن جائے۔ اللہ سب کا حامی ہوگا، ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہ۔